غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان کا واقعہ، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدہ عائشہ اور کنیت ام محمد تھی، بڑی پارسا، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ۔ سبحان اللہ، میرے پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ پھوپھی، جن کا عالم یہ تھا کہ مستجب الدعوات تھیں، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الاعلیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عریضہ پیش کرتی اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا فرماتا۔ ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان، بہت پریشان ہوئے، جانوروں کو، انسانوں کو، درندوں پرندوں تمام کو بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اگر بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو سبحان اللہ، حالات تو یہ ہے کہ ہم تو اگر بزرگوں کے وسیلہ پیش کر کے بھی اگر رب العزت کی بارگاہ میں مانگا جائے تو وہ بات خالی نہیں جاتی ہے، اور پھر تو وہ تو میروں کے میر روشن ضمیر کی پھوپھی سبحان اللہ، جو سیدہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمے سے ہیں، سبحان اللہ، بڑی متقی، بڑے پارشا، بڑی عبادت گزار۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، قحط سالی کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی، بہت لوگوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی، بہت پریشان لوگوں نے دعائیں بھی کی مگر بارش نہیں ہوتی تھی۔ آخر وہی جو طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اولیاء کرام علیہم الرحمن کی طرف توجہ دیتے ہیں ہم لوگ، اور ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرماتا ہے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آپ دعا کر دیں، قحط سالی ہو گئی، بہت پریشانی ہے، جانور وغیرہ بہت بھوک سے مر رہے ہیں، انسانوں کی بھی حالت خراب ہے، حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ آپ کی پھوپھی نے اللہ رب العزت جل شانہ سے کس انداز میں دعا کی ہے ذرا سنیے، سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ جب آپ سے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اپنی جھاڑو اٹھائی اور اپنے صحن میں سے کوڑا وغیرہ صاف کر دیا، یعنی جھاڑو لگا دی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ الاعلیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، پروردگار، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پالنہار، اے میرے مولا، یہ چھڑکاؤ میں نے کر دیا، اب تو اپنے فضل سے اس کو سیراب کر دے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا۔ لوگ جو وہاں گئے تھے ابھی وہیں موجود ہیں، پلٹے بھی نہیں تھے کہ جیسے ہی آپ کی پھوپھی محترمہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے کہ مولا اس کا چھڑکاؤ کر دے، چھما چھم بارش ہوئی، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ابھی ہم پلٹے نہیں تھے کہ اتنا پانی بھر گیا، ماشاءاللہ، جن کو عبور کرنا مشکل ہوا، سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل اللہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا ہو جاتا ہے اس کی زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کے خاص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان کی اور ان کے ہاتھوں کی، ان کی تصورات و خیال کی بھی اپنے فضل سے لحاظ فرماتا ہے۔ گویا جیسے ہی آپ نے رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، میرے پروردگار، یہ تیری بندی نے یہاں چھڑکاؤ کرنے کو جو عرض کیا، کہا یہ تیری بندی نے اس میں جھاڑو لگا دی، پروردگار تو اپنے فضل سے اس میں چھڑکاؤ تو کر دے۔ میرے رب نے، مہربان رب نے، کریم رب نے اپنے بندوں سے جو بڑا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو جو ہمہ وقت ان کی روزی ان تک پہنچاتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جاندار چیز نہیں ہے
کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنی فضل سے کرم نوازی فرماتا ہے، مگر اپنے خاص بندوں کی کتنی لحاظ فرماتا ہے کہ قحط سالی دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر ماشاءاللہ خوشحالی ہی خوشحالی آئی، قحط سالی ختم ہو گئی۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے پیاروں، اے لوگوں، اس کے خاص محبوب بندوں سے محبت رکھو۔ اور پھر غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو فوراً مقبول ہو گئی، تو ان کی دعا سے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت عنایت فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔